الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترحقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی جس کی وجہ سے آپ تمام لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ کوئی ایک وقت ایسا آئے گا جس میں یہ ساری چمک دمک، یہ ساری رونقیں، یہ ساری خوشی کے ایام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے لیے ایک مثال بیان کی کہ جیسے آپ زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر زمین سے آپ کے کھانے کے لیے غلے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے مویشیوں کے لیے چارے پیدا ہوتے ہیں، اور جب کسان اپنی کھیتیوں کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہم جب چاہیں اس کی فصل کو کاٹ کر اپنے گھر لا سکتے ہیں، کہ یکایک اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور وہ کھیتیاں جو بالکل تیار ہونے کے قریب تھیں تہس نہس ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے دنیا کی مثال ہے جب انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ پوری دنیا یا پھر پورا معاشرہ، پورا گھر، پوری سوسائٹی ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، ہم جتنا چاہیں اتنا دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جاتی ہے، اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جن کی تلاوت آج ہم نے کی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 25، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی سعادت کو بتلایا ہے کہ حقیقی خوشی کیا ہے، ابدیت، ہمیشگی کی سعادت کسے کہتے ہیں، اور ہمیشگی کی سعادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ابدیت کی شقاوت، ہمیشگی کی شقاوت کن لوگوں کے لیے ہے، کون لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ پریشان رہیں گے، اور کون لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ خوش رہیں گے، سعید رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بتلاتے ہیں، کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دار السلام یعنی جنت، وہ طریقے، ان راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستے جنت کو لے کر کے جاتے ہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تباہی اور دنیا کے ختم ہونے کی مثال دی تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ آپ کو سعادت ابدیت حاصل ہو جائے، ابدی سعادت سے آپ سرفراز ہو جائے، آپ دار السلام میں اپنی جگہ بنا لیں۔ السلام مطلب سلامتی، دار السلام سلامتی کی جگہ یعنی جنت۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی جنت کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا اگر آپ لوگ ابدی سعادت چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ خوش رہیں، کسی چیز کا غم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ لبیک کہیے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم،
اور جسے بھی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے یا توفیق دیتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ قرآن کی تعلیمات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتلایا ہوا راستہ ہے، رسول کا چنا ہوا راستہ ہے، رسول کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ہدایت الدلالہ والارشاد اور ایک ہوتا ہے ہدایت التوفیق۔ ہدایت الدلالہ والارشاد کسی کی رہنمائی کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، اور ہدایت توفیق اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی توفیق سے مالا مال کر دیتے ہیں، اسے توفیق دے دیتے ہیں، لہذا وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے، اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیار کیے ہوئے دارالسلام میں یعنی جنت میں اپنے جگہ کو مستحکم اور پکا بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد للذین احسنوا الحسنى، اللہ تعالیٰ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے اوپر جو انعام ہوگا جنت کے اندر ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے نیکیاں کی، اچھائیاں کی، جن لوگوں نے بھی نیکیاں کی، اچھائیاں کی، عموم پایا جا رہا ہے، الذین صیغہ عموم میں سے ہے، لیکن اس عموم کا فائدہ یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ ملحد ہوں، چاہے وہ موحد ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، جو بھی جن لوگوں نے حسنہ للذین احسنوا، جن لوگوں نے بھی احسان کیا مطلب نیک کام کیا، ان کے لیے حسنہ ہے، احسان ہے۔ تو چاہے جو ہو اس کے لیے احسان ہے، اس کے لیے حسنہ ہے، نیکی ہے، اچھی چیز ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی۔ یہ عموم سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ عموم پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ استقراء شریعت، استقراء نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے ایمان شرط شرعی ہے، یعنی ایمان کو پہلے مقدم کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کا دل ایمان سے خالی رہا اور اس نے نیکیاں کی، جیسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا اور اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا، اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا حالانکہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے، نمازیں پڑھا پھر بھی اس کا دل ایمان سے خالی ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے اعمال صالحہ اور ایسے شخص کی حسنات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان یہ شرط شرعی ہے، لہذا للذین احسنوا الحسنى کو اس کے عموم پہ محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو خاص کیا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان لوگوں کے لیے حسنہ یعنی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں۔ وہ زیادہ، یہ نیکیاں اچھائیاں کیا ہے؟ جنت ان کا مقام ہے، وہ زیادہ اور مزید ان کو ملے گا، جنت کے علاوہ بھی اور چیزیں ملیں گی، جنت سے بھی عظیم نعمت ان کو ملے گی، بڑی نعمت ان کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زیادہ سے مراد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا شرف یہ سب سے بڑا شرف ہے، جنت سے بھی بڑا شرف ہے۔ جنتی جب جنت میں رہیں گے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر بھی ان کو احساس ہوگا کہ ہاں کسی چیز کا نقص باقی ہے، کوئی چیز ناقص ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رؤیت کا شرف حاصل کرے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ان کو میسر ہو جائے گی تب وہ کہیں گے کہ اب کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی ہے۔ تو وہی زیادہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بموجب، لیکن زیادہ سے مراد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو مراد نہیں لیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے منکر ہیں،
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ اس کی بہت ساری قباحتیں وہ گناتے ہیں اپنے عقل کا استعمال کر کے۔ کمال کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو کوئی انسان نہیں دیکھا آج تک، اس کی کیفیت کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، وہ اپنے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جنتی ہمیں دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ کی تشریح فرمائی ہے، جو زیادہ کی توضیح کی ہے، وہ رؤیت اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے واسطے سے ہم کو بتلا رہا ہے کہ جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے۔ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوگا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا اہل جنت کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں؟ تو جس کے پاس ہر ایک چیز کا علم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جنتی جنت میں ہم کو دیکھیں گے، اور ہم اپنے عقل کا استعمال کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو جہہ لازم آئے گا۔ کس سمت میں اللہ تعالیٰ ہوگا؟ اگر مثال کے طور پہ مشرق میں ہوگا تو مطلب یہ کہ جہات یعنی مغرب، شمال، جنوب، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہاں پہ عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے وہاں پہ عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ عقل کا استعمال انہی جگہوں پہ کیا جاتا ہے جن کا ادراک عقل کے ذریعہ سے ممکن ہے، تجربات کی بنیاد پہ جن چیزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے وہاں پہ عقل کا استعمال ہوتا ہے۔ جو چیزیں غیبیات سے متعلق ہیں، جن کی معرفت کا واحد راستہ وحی الہی ہے، وہاں پہ عقل کا استعمال ہرگز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ واحد راستہ اس چیز کی معرفت کا وحی ہے۔ بغیر وحی کے ہم کسی چیز کو نہیں جان سکتے۔ آسمان کے اوپر کیا ہے ہم اپنے عقل کا استعمال لگا کر کے جان سکتے؟ ہرگز نہیں جان سکتے ہیں۔ جنت کیسی ہے؟ جنت میں کیا کیا ہے؟ وہاں کی نہریں کیسی ہیں؟ وہاں کا پانی کیسا ہے؟ وہاں کے لوگ کیسے رہیں گے؟ کیسے دروازہ ہوگا؟ کیسے چارپائی ہوگی؟ ہم اپنے عقل کا استعمال کر کے ہرگز نہیں جان سکتے۔ جنت کے بارے میں انہی چیزوں کے، جنت سے متعلق انہی چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں جن کو وحی الہی کے ذریعہ سے یا تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان مومنوں کے لیے جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھی چیز ہے، اچھے بدلے ہیں، وہ زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ قَطْرٌ، ان کے چہرے پر غبار کے کوئی آثار نہیں نظر آئیں گے۔ يَرْحَقُ أَيْ يَغْشَى وَلَا يَغْشَى وُجُوهُهُمْ قَطْرٌ أَيْ غُبَارٌ، یعنی ان کے چہرے پر گرد و غبار نہیں ہوں گے، وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ ہی تھکان، نہ ہی تھکاوٹ۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے چہروں پر گرد و غبار نہیں ہوگا، جن کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رؤیت کا شرف جنہیں دیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس جنت میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اسی کے بالمقابل جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، تو ان لوگوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ والذین کسبوا السیئات، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں۔ السیئات یہ عام ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ۔ اگر چھوٹے گناہ پہ اصرار کرتے ہیں تو چھوٹے گناہ پہ اصرار کرنا اس کو کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے، اور اگر چھوٹے گناہ کیے اور اس سے توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو پھر اس کا بھی انجام بہت برا ہے۔ والذین، جو لوگ بھی کسبوا السیئات، گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو اسی برائی کے برابر ان کو بدلہ ملے گا، اسی برائی کے عوض ان کو بدلہ ملے گا، ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے ان لوگوں نے برائی کی ہے۔ یعنی اگر برائی کی ہے تو اچھائی کے بدلے کی توقع نہ رکھیں، اگر برائی کی ہے تو ان کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور
ان کے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہوں گے۔ ترحقہم تغشاہم ذلہ، چاروں طرف سے ذلت و رسوائی ان کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عصمہ یا عصمو بچانا، کسی چیز سے محفوظ رکھنا۔ ما لہم ان لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہوگا، من اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من عاصم بچانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر ذلت و رسوائی کو تھوپے گا، ان کے چہرے سے جو ذلت و رسوائی ظاہر ہوگی، ان کو جو برا بدلہ دیا جائے گا ان کے برے اعمال کے بدلے میں، کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی کأنما اغشیت وجوہہم، جیسے کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہے، ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ قطعا من اللیل مظلما، رات کے کسی تاریک حصے سے، یعنی ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، چہروں پہ تھکاوٹ کے وہ آثار ہوں گے، گناہوں کے آثار کے سبب ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اولئک، یہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب النار، جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب انسان کی اختیار میں، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہے اور جنت میں داخل ہو، جہاں پہ ہر طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کیا جائے گا، نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اس کے چہرے پر بشاشیت قائم ہوگی، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوں گے، ذلت و رسوائی سے بہت دور ہوگا۔ چاہے تو یہ راستہ اختیار کرے یا پھر وہ راستہ اختیار کرے جو راستہ برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، برائی کرے، برائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو برا ہی بدلہ دے گا، جو بھی برائی کے بدلے میں اس کو انعام ملے گا وہ برا ہی رہے گا، اور پھر ذلت و رسوائی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ جہنم میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بنا کر کے رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجد ٹھہراتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم تم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے کہیں گے جو لوگ شرک کیے ہیں، جو کسی کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے، جو فرشتوں کو پوجتے تھے، جو انبیاء کو معبود مانتے تھے، جو حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو معبود مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتے تھے، ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ کو لازم پکڑو، تم اور تمہارے جو شرکاء ہیں جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے، ہر کوئی اپنی جگہ کو لازم پکڑے۔ پھر اس کے بعد جب سارے راز کو کھولا جائے گا، جب تمہارے معبودوں سے، باطل معبودوں سے سوال کیا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کیوں کرتے تھے، تو لوگ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ لوگ تمہاری عبادت سے مکر جائیں گے، کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ سے ہم پوچھیں گے کہ کیا تم نے حکم دیا تھا لوگوں کو، بنو اسرائیل کو، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بہتر جانتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے علاوہ اپنے آپ کو یا اپنی والدہ کو معبود بنانے کا حکم دے دوں۔ یہ لوگوں کی طرف سے خرافات ہے، لوگوں کی طرف سے افتراء ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی معبودات باطلہ ہوں گے،
اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، پتھر ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، غوث ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، ہر کوئی اپنی عبادت سے انحراف کر لے گا، مکر جائے گا کہ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا ان لوگوں کو میری عبادت کرنے کے لیے، اور یہ لوگ میری عبادت کرتے تھے کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے تو ہمیں موت دے دی، تو نے تو ہمیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اب میرے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ لہذا عقل مند تم لوگ ہو، یہی سمجھو کہ تم کیوں ایسے شخص کی عبادت کر رہے ہو، ایسی ذات کی عبادت کر رہے ہو جو ذات تمہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو تم کو عبادت کرنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ عبادت کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے بہت قریب تر ہوتا جاتا ہے اور تم کو اپنے بہت قریب کر لیتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔